بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسپائر آن لائن کلاسز. ڈیئر اسپائرینس، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ گھروں میں خیر و عافیت سے ہیں اور اپنی اپنی اسٹڈیز کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکچر نمبر 31 ہم نے آلریڈی پڑھا. اس کے اندر ہم نے چیپٹر نمبر 4 کے یوزیج آف کمپیوٹر ان انڈسٹری، جس میں ہم نے روبوٹس کی بات کی، کیڈ اور کیم کی بات کی. آج ہمارا لیکچر نمبر 32. لیکچر نمبر 32 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے بچوں ہاؤ سسٹم از یوزڈ ان ایجوکیشن. وائی دس پارٹ 1؟ میں نے ایجوکیشن کا جو یوز ہے اس کو 2 ڈفرنٹ پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر لیا. آپ ایسے سمجھے آپ کی بک کے اوپر نا یہ پیج پہ 2 کوشچنز ہیں، ایک پیج کی ایک سائڈ پہ، دوسرا پیج کی دوسری سائڈ پہ. تو پیج 1 میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں، پھر ہم پیج 2 ڈسکس کر لیں گے. تو یہ دونوں ڈفرنٹ ٹرمز جو اس کے اندر یوز ہونی ہیں وہ دونوں ہم 1 بائی 1 دیکھیں گے. ٹھیک ہے، دیٹس وائی اٹس پارٹ 1. اوکے، تو ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں جی. دیکھتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. تو کمپیوٹر کا جو یوز ہے ایجوکیشن کے اندر بچوں وہ تو بہت زیادہ وائڈ ہے، جس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا 2 ڈفرنٹ ٹرمز کے اندر. فرسٹ ون از کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ اینڈ سیکنڈ از کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ. آپ کو میں نے کمپیوٹر ایڈڈ کا ورڈز آلریڈی ڈسکسڈ اور ڈسکرائب کیا تھا. میں نے کہا تھا جب کبھی بھی ہم یوز آف کمپیوٹر کریں گے تو ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں کمپیوٹر ایڈڈ. اوکے، تو یہ ہمارے پاس آ گیا کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. اب یہ ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ نارملی یہ اسٹریٹ فارورڈ اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں جو آپ کے ٹیچرز جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کے پروفیسرز جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے نارملی ہم اس ٹریننگ کو ٹریننگ اور لرننگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. بٹ کمپیوٹرز ایز یوز فار دا پروفیسرز اور ٹیچرز، ایٹ دا سیم ٹائم کمپیوٹر از یوز فار دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ بیس ٹریننگ ورڈ پڑھتے ہیں. اٹ از اے وے ٹو ٹیچ پیپل. نا ٹھیک ہے، یہاں پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کی یا ٹیچرس کی بات نہیں کی، تو ورڈ آ گیا پیپل. ٹھیک ہے، یہ پرٹیکولر پیپلس کے لیے یوز ہوتا ہے. تھرو کمپیوٹرز دیر آر ڈفرنٹ پروگرام دیٹ کین بی یوزڈ فار دس پرپز. مینی ایجوکیشنل آرگنائزیشن یوز دیز پروگرام فار ٹریننگس. ٹھیک ہے، کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ پرووائڈ دا فالوئنگ ایکسٹرا بینیفٹس. اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہرحال یہ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ جو ہے اس کے اندر ڈفرنٹ قسم کی اپلیکیشنس یوز ہوتی ہیں. چلیں میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے لیٹس سپوز پائلٹ. تو جو پائلٹ کی ٹریننگ ہے، آپ پائلٹ کو پہلے دن تو نہیں بٹھاتے جہاز پہ، لیں جی جہاز اڑائیں اور جا کے اس کو کسی آبادی کے اوپر گرائیں اور لوگوں کو ڈیمیج کریں. ایسا تو نہیں کرتے. ہم پہلے اس کو ایک ایسے روم میں لے کے جاتے ہیں. دا روم ایکچولی ٹریٹ سیم لائک ایروپلین. وہ جو اس کا جہاز کا کاکپٹ ہے بالکل اسی طرح کا ڈیزائنڈ ہوتا ہے. وہاں پہ بالکل ویسے ہی سیٹ بیلٹ لگتی ہے، ویسے ہی ہیلمٹ، ویسے ہی مائک، وہاں پہ ویسی ہی ساری اسکرین، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جیسے سیمولیٹرز ہیں. جیسے بچوں آپ نیڈ فار اسپیڈ کھیلتے ہیں، تو نیڈ فار اسپیڈ ایک سیمولیٹر ہے جو بالکل ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے آپ اوریجنل گاڑی دوڑا رہے ہیں اور آپ کے جناب مقابلے لگے ہوئے ہیں. علیحدہ بات ہے آپ اس کے اندر شارٹ کٹ کی لگا کے اگلی گاڑیاں اڑا دیتے ہیں، بٹ آپ یوز تو کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہے جیسے بالکل جیسے آپ لوگ ڈفرنٹ گیمز IGI کھیل رہے ہیں، مشن امپاسبل کھیل رہے ہیں، اب اور کئی گیمز ہیں جو بالکل ایسے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے اوریجنل آپ اس بیہیویئر میں. آج کل ایک PUBG بہت زیادہ ان ہے، بچے اس میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں. تو وہ اوریجنل جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن ہے، اوریجنل بیہیویئر ہے وہ جو کریٹ کرتا ہے کمپیوٹر، اصل میں وہ ساری ٹریننگ بیس چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مشن امپاسبل وغیرہ ملٹری کے لیے یوز ہوتی تھی، بٹ وہ پھر پبلک بھی ہوئی، لوگ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اس کے ساتھ. تو ڈفرنٹ قسم کے سیمولیشنس تو ہیں جو لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو وہی سافٹ ویئرز ہیں، انہی کا ذکر ہو رہا ہے جی. کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ جو ہے اس کے لیے ڈفرنٹ قسم کے پروگرامز فار ٹریننگ یوز ہوتے ہیں. یہ ورڈ دیکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، تو ڈفرنٹ قسم کے پروگرامز ہم ٹریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں جی. اوکے، آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس آ گیا جی اس کے کچھ بینیفٹس جن کی بات ہو رہی تھی. وہ بینیفٹس یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے اس کو ڈرا کیا. سب سے پہلا فلیکسیبلٹی. آپ گھر بیٹھے ہیں اینی ٹائم، آپ کے اوپر کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں ہے. آپ کا یہ لیکچر ہے، آپ ریکارڈ ہو گیا آپ کے پاس، آپ جب سن رہے ہیں ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی ہے، آپ اس کو بعد میں بھی سن سکتے ہیں، لیٹر آن سن سکتے ہیں. یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز ہیں، آپ ان کو جب مرضی سن سکتے ہیں. تو فلیکسیبلٹی according to the time, according to the parameters, computers is much flexible for the users. اس کے بعد آگے جی ڈیٹا رچ ٹیسٹ ریزلٹس. آپ ملٹیپل انپٹس دے سکتے ہیں.
اور اس کے ملٹیپل آؤٹ پٹ. جب ہم بچوں کو سیکنڈ ایئر میں یا بی ایس میں یا ایم ایس میں پروگرامنگس پڑھاتے ہیں یا نیٹ ورکنگس پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈفرینٹ قسم کے ٹولز, جیسے ہم نیٹ ورکنگ کے اندر پیکٹ ٹریسر ایک سافٹ ویئر ہے, اس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہم پورا پہلے کنٹری ڈرا کرتے ہیں, اس میں ٹاور لگاتے ہیں, ٹاورز میں کیبلز لگاتے ہیں, پھر اس کے اندر راؤٹر, سوئچز اور وہ ہب اور وہ ساری چیزیں لگاتے ہیں, پھر اس میں سسٹم اٹیچ کرتے ہیں, پھر ہم سسٹم کی کوڈنگ. تو وہ بالکل ایسا اوریجنل بیہیویئر جیسے آپ واقعی جناب ایک پورا پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر وہ تمام آپ یہ سمجھ لیں وہ مائنر اور بگر اور اسمالر اور ہائر ساری ٹرمز جو ہوتی ہیں, سارے پیرامیٹرز کو پرٹیکولر دیکھا جاتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اوریجنل بیہیویئر میں یوز ہو رہی ہے اور وہاں نہیں ہو رہی ہے, اور وہاں ہو رہی ہے تو ادھر نہیں ہو رہی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی اوریجنل, جو آپ کی ریئل لائف میں یوز ہو رہی ہوتی ہے, وہ تمام چیزیں اس سافٹ ویئرس کے اندر ہوتی ہیں, اور ہم ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں جب ہم کوئی چیز ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. اوکے, اس کے بعد آ گیا جی انہینس سیکیورٹی. سیکیورٹی جو ہے اس کو آپ سامنے رکھ کے ساری چیزوں کو بناتے ہیں. آپ کے سسٹم جو آپ کے ڈیٹا کو, آپ کے ریزلٹس کو, آپ کی پروسیسنگ کو سیکیور بھی کرتا ہے فرام ان آتھورائز اور انلیگل یوزرز. اس کے بعد آگے جی کنسسٹنسی اینڈ ریلائبلٹی. آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ریزلٹس کی. آپ نے 100 ڈفرینٹ ویلیوز ایڈ کی, ملٹیپلائی کی, سبٹریکٹ کی, تو ایسا تو نہیں ہے کہ جناب جب رزلٹ آئے گا کیلکولیٹر کا تو وہ غلط آئے گا. آپ کیلکولیٹر پہ بھروسہ رکھتے ہیں, وچ از کالڈ ریلائبلٹی. اینڈ آپ مشینز کو لگاتار دنوں تک بھی کام پہ لگائے رکھیں تو مشین کام کرتی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشین کہیں پہ کہے کہ جناب آئی ایم گیٹنگ بورڈ, میں تو پچھلے 3 دن سے یہی کام کر رہا ہوں کمپیوٹر کے, تو میں تو جناب اب اس گانے کو پلے نہیں کروں گا, میں اس مووی کو دوبارہ نہیں چلاؤں گا, ٹھیک ہے, میں آپ کو نیڈ فار اسپیڈ نہیں کھیلنے دوں گا کیونکہ آپ 3 دن سے نیڈ فار اسپیڈ ہی کھیلی جا رہے ہیں. آئی ایم گیٹنگ بورڈ نہیں, ایموشن لیس ہے. دیٹس وائی جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ بالکل جناب وہ کنسسٹنسی ہائی ہے. اینڈ ریلائبلٹی, یس یو کین بھروسہ آن یور کمپیوٹرس, ٹھیک ہے, آپ اپنے کمپیوٹر پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر از ریلائبل فار یو. اس کے بعد اویلیبلٹی آف امیجیٹ اسکورنگ, ٹھیک ہے, آپ لوگ اسپیسیفک پرٹیکولر فاسٹ ٹریک کوئی چیز کو پروسیسنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آگے جی اسٹریم لائنز لاجسٹکس, ٹھیک ہے, آپ لوگ پراپر اسٹریم لائنس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک پرٹیکولر اسینڈنگ ڈسینڈنگ آرڈر میں, کسی ایک پرٹیکولر فریم ورک میں رہ کے آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا پروسیسنگ کر سکتے ہیں, تو یہ بھی کمپیوٹر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد ایڈوانس آئٹم ٹائپس, ٹھیک ہے, ملٹیپل, جیسے نارملی بیہیویئر کے اندر ہمیں نیٹ ورکس میں ہو سکتا ہے وہ سوئچز اور راؤٹرز نہ ملیں ہی نہ, آپ کسی مارکیٹ کو جا کے وزٹ کریں تو آپ کو وہاں سے نہ ملیں, بٹ جب ہم پیکٹ ٹریسر سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی جو یورپین امیریکن یوز کر رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے راؤٹر اور سوئچز بھی پڑے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ ہر طرح ورائٹی اینڈ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد انگیجنگ نیویگیشنز اینڈ پریزنٹیشنز, آپ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کے اندر نیویگیشنز الائنمنٹس آپ اپنے سسٹم کو پریزنٹیشنز کے لیے, نیویگیشن پروسیس کے لیے, ہر طرح کے لیے یوز کر سکتے ہیں. دیز آر دا فیو بینیفٹس جس کو ہم کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کے اندر یوٹیلائز کرتے ہیں. ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں جی. یہ کچھ سافٹ ویئرز ہیں, آپ بے شک اس پہ ہیڈنگ دے لیجئے جناب سافٹ ویئرز وچ آر یوزڈ فار ٹریننگ. یہ کچھ سافٹ ویئرز ہیں جن کو ہم کمپیوٹر ٹریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. مثلا اس میں سے کچھ میں نے بذات خود یوز کیے, آپ بھی ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں. جیسے آج کل بہت زیادہ انہیں ہماری جو یونیورسٹی کلاسز ہیں ساری کی ساری وہ ہم لیٹس پر زوم پہ لگا رہے ہیں, تو آج کل اس کا بہت زیادہ. اس کے بعد ایک اور ہے جی جو اسپائر بھی یوز کرتا ہے, گوگل کلاس رومز, ٹھیک ہے, جو جس کو ہم ورچوئل کلاس رومز بھی کہتے ہیں. تو دیز آر دا ایکچولی اپلیکیشنس جن کو ہم یوٹیلائز کر کے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, ان کی لرننگ کروا رہے ہیں. تو اصل میں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایجوکیشنس کے اندر آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی کے لیے یوز ہو رہی ہیں. جیسے سب سے پہلا آپ لوگوں کے پاس سافٹ ویئر جی ایکڈیمک ایجوکیشنل سافٹ ویئرس سیٹ آف انسٹرکشنز. تو یہ جو سافٹ ویئرز ہے یہ ایجوکیشنل, یہ اس کے نام سے باقاعدہ طور پر گوگل پہ پڑا ہوا ہے, وہ اس کو وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو انسٹال کروا سکتے ہیں اور آپ اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کروا سکتے ہیں. اڈوب سسٹم, اڈوب آتھر ویئرس, ٹھیک ہے, یہ سافٹ ویئر والا ویئر اینڈ پہ, ٹھیک ہے, آتھر ویئرس یہ جو آپ کے جو ٹیچرز حضرات ہیں جو بک ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ بک کے جو فرنٹ پیج, اس کی ڈائیگرام, اس کی ڈیزائننگ, اس کی سلائڈ میکنگز, اس کی پریزنٹیشن, ان تمام چیزوں کے لیے یوز کر رہے ہیں. اڈوب سسٹم, اڈوب کیپیٹیو, ٹھیک ہے, کیپٹیویٹیو
ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس آ گیا تھرڈ ون. اس کے بعد آ گیا نمبر 4 اڈوب سسٹم، اڈوب ای لرننگ سوٹ کا مطلب اس کے اندر کئی اور اپلیکیشن ہوں گی چھوٹی چھوٹی جن کو ہم یوز کرتے ہیں. اس کے بعد اڈوب سسٹم، اڈوب پریزنٹرز، یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ہم اسٹوڈنٹ ٹریننگ کے لیے یوز کرتے ہیں. پھر اجائل ویو سافٹ ویئر، اسمارٹ ویو. اس کے بعد الکیمی سسٹمز، ٹھیک ہے، یہ نام ہیں ان کے. یقیناً یہ سسٹم جو آپ لوگوں کو وہ SYS ہوتا ہے، یہ کوئی ایبریویشن ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کے بعد المیرز ای لرننگ سسٹم، فائنینشیل اکاؤنٹنگ ٹیوٹرز، دس از ونس اگین این ایپلیکیشن جو آپ کو اکاؤنٹنگ کی ٹریننگ اور اکاؤنٹنگ کی لرننگ کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد امریکن پرنٹنگ ہاؤسز فار دا بلائنڈ ٹیکنگ ٹائپرز. اس کے بعد آرٹیکولیٹڈ ریپ ای لرننگ اسٹوڈیوز. اس کے بعد آرٹیکولیٹ اسٹوری لائنز. اور اس کے بعد بی لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم LMS. بہت زیادہ آج کل ہماری یونیورسٹیز ان کو یوز کر رہی ہیں. جیسے ہم ایک اور یوز کرتے ہیں موڈلز، ٹھیک ہے، تو یہ موڈلز یا LMS وغیرہ یا ای اسکول مینجمنٹ وغیرہ جو ہمارے اس کنٹری میں بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اسپائر یوز کر رہا ہے نیوٹنز کے نام سے، ٹھیک ہے، تو ہم نیوٹن کے نام سے، لیکن یہ کیونکہ ڈیٹا بیس ٹائپ ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ٹریننگ کے لیے یوز نہیں ہوتے، اس لیے میں نے ان کا نام یہاں پہ نہیں لکھا. لیکن یہ اسٹوڈنٹس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ مینجمنٹ، ان کی جو ای مینجمنٹ ہے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. آپ کی فیسیں، آپ کے ریزلٹس، آپ کی اٹینڈنس، آپ کے گریڈز، آپ کی ایکسپیکٹنگ ریزلٹس، آپ فیلز یا پاس ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کا گریڈ بورڈ میں کیا آئے گا، تو ہم آلریڈی وہ ساری چیزیں پروڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں بائی یوزنگ ای لرننگ مینجمنٹ سافٹ ویئرس. اوکے، اس کے بعد بلیک بورڈس. یہ وہ والا بلیک بورڈ نہیں ہے، یہ بلیک بورڈ بیسیکلی دا نیم آف دا سافٹ ویئر جس کو ہم یوز کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کچھ سافٹ ویئرس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہم ایجوکیشنس کے اندر. اس کے بعد سر ہم کیوں یوز کریں کمپیوٹرز کو ایجوکیشن کے اندر؟ تو از دیر اینی بینیفٹ، از دیر اینی ایڈوانٹیج؟ یس، دیر از اے لاٹ آف ایڈوانٹیج. اگر آپ اپنی بک سے پڑھیں تو بک میں بھی یہ پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں، میں نے لیکن ان میں سے کچھ پڑھے ہیں. آپ نے باقیوں کی ذرا اسٹڈی کرنی ہے، ان کو دیکھنا ہے. چیپٹر نمبر 4 یوز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن، اس میں آپ لوگوں نے اس کا پہلا پوائنٹ CBT جو ہے کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ، وہ دیکھ لینا. ایک کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. فی الحال ہم کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی بک کے اوپر ہے پیج پہ. آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے، ساتھ میرا لیکچر سننا ہے. کوشش کریں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں پھر یہ لیکچر سنیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو کہ ہم ایکچولی پڑھ کیا رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو بینیفٹس ہیں کمپیوٹرز کو یوز کرنے کے بیٹا وہ بہت زیادہ ہیں. اس میں سے سب سے پہلا جی ملٹیپل ٹیسٹنگ ایڈمنسٹریشنز. اب ملٹیپل ٹیسٹ ایڈمنسٹریشنز کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ آپ اپنے سافٹ ویئرس کو، آپ اپنے کمپیوٹرز کو یوز کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن اینڈ کے اوپر. میں نے ابھی آپ لوگوں کو ای اسکول مینجمنٹ یا نیوٹن کی ایگزامپل دی تھی. بیسیکلی دے آر دا اپلیکیشنز جو آپ کے ایڈمنسٹریشن پرپز کے لیے، آپ کے ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے اور ان تمام چیزوں کے لیے یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل ٹیسٹ مینجمنٹ. اس کے بعد آگے جی امیجیٹ گریڈنگ. یہ زیادہ تر یونیورسٹیز کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ CGPA، ریلیٹیو ریفریسنگ، جو ریفریسنگ کہہ رہا ہوں ریلیٹیو، یہ ایبسلیوٹ گریڈنگز ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے CGPA اور ان کے گریڈ جو ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں. تو یہ امیجیٹ گریڈنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے. سافٹ ویئرس کو ہم یوز کر رہے ہیں، بہت زیادہ سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں اس کام کے لیے. ٹیچرس کو اب وہ سارا کام خود سے نہیں کرنا پڑنا کہ جناب آپ ایکسل کے اندر ڈیٹا دیتے جائیں سارا. تو ہم ایک دفعہ ہم ویریبلس تو دیتے ہیں، ویلیوز تو ہم پٹ کرتے ہیں، بٹ جیسے ہم اس سافٹ ویئر کو کمپائل کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اگر آپ کی کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی گریڈنگ خود سے کر دیتا ہے. مطلب جس کے ٹاپ نمبر ہیں اس کو A+ لگا دیا، جس کو اب ہو سکتا ہے وہ 100 میں سے 50 والا ٹاپر ہو تو 49 والا جو ہوگا وہ پھر سیکنڈ گریڈ پہ آئے گا. ہو سکتا ہے 89 والا ٹاپر ہو تو جو 86 والا ہے یا 87 والا وہ اس کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، تو سسٹم آٹومیٹکلی وہ ویریبلز اٹھاتا ہے، اس کو کمپائل کرتا ہے، رن کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ پروڈیوس کر دیتا ہے. وہ کسی آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی قسم کی اس کو ملٹیپل پروسیسنگ، ملٹیپل انپٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آٹومیٹکلی سارے کے سارے ویریبلز اٹھا کے اس کی انپٹ اور اس کی پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں امیجیٹ گریڈنگز. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ بینیفٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جی فیڈ بیک. یس، اب میں آپ کو اپنی ریئل ٹائم اسپائر کی ایک ایگزامپل دوں تو ہمارے جب کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ، جب آپ لوگ ہم سے کوئی 2 ماہ پڑھ لیں گے تو ہمارا ایک پورا اکیڈیمکس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کلاس بائی کلاس آپ کے پاس جائیں گے، آپ کو تھوڑا گائیڈ کریں گے اور اس کے بعد تمام اسٹوڈنٹس کو ٹیب جو ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں کلاس کے اندر ہی، یا آپ کو کمپیوٹر لیب میں شفٹ کر دیا جاتا ہے یا لیپ ٹاپ آپ کو کلاس روم کے اندر ہی پرووائڈ کر دیے. لیٹس سپوز آپ لوگ کلاس میں 40 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو 40 کے سامنے ایک لیپ ٹاپ ہے اور جو اکیڈیمکس کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ جناب یہ آپ کے پاس فیڈ بیک ہے. مثلا فیڈ بیک کیا ہے جی؟ آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے جی آپ ٹیچرس کی پرسنالٹی
لائک کرتے ہیں نہیں کرتے. اوکے یس نو یا نارمل یا ایوریج یا ویری گڈ یا ایکسیلنٹ جو بھی. اس کے بعد جناب آپ سے ایون پرنسپل صاحب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, آپ کے سبجیکٹ ٹیچرز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے, آپ سے ایون کیفیٹیریا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, اور کیفیٹیریا پہ جو آئٹمز ہیں جو سموساز اور جو نان اور چنے آپ ڈیلی کھا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے. اور آپ انوائرمنٹ سے جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں نہیں سیٹسفائیڈ, آپ کو سجیشن دینا چاہیں تو وہ بھی آپ سے لی جا رہی ہوتی ہیں. سلیبس اکیڈیمکس کی بات کریں تو سلیبس کمپلیشن, ٹیچر میتھڈالوجی, ٹیچر کتنا اچھا ایلیبوریٹ کرتے ہیں, کتنا اچھا آپ کو پڑھاتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں فیڈ بیک. اوکے تو کلاس بائی کلاس وہ فیڈ بیک ہو رہا ہوتا ہے. وہ سارا فیڈ بیک جب ساری کلاسز لیٹس سپوز ہمارے پاس 15 ڈفرینٹ کلاسز ہیں تو 15 کلاسز کا کلاس بائی ہوگا, اس میں آپ کے ٹیچر انوالو نہیں ہوتے, ڈائریکٹ جو اکیڈیمکس ڈپارٹمنٹ ہے جو ساری اکیڈیمک ایکٹیویٹی کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہے, اور وہ پوری رپورٹ کمپائل ہوتی ہے. اس کے بعد سارا کمپیریزن ہوتا ہے, ٹیچر ٹو ٹیچر کمپیریزن ہوتا ہے, ایون کیمپس ٹو کیمپس کمپیریزن ہوتا ہے. دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کیمپس کے بچے اپنے ٹیچر سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں, اس کے اوپر ٹیچرز کو ریوارڈ دیے جا رہے ہوتے ہیں, پرنسپلس کو ریوارڈ دیے جا رہے ہیں. اگر یہی کام ہم پیپر پہ لے آئیں, اصل میں تو کمپیوٹر نے آپ کی جابس کو پیپر لیس کیا ہے, ٹھیک ہے, اور فاسٹ کیا ہے. اگر یہی کام ہم پیپر پہ لے آئیں تو پہلے تو ہم وہ کوشچنیئرز ہم نے سسٹم ڈیولپمنٹ میں پڑھا تھا, ہم سارے سوال بنائیں, اس کی اگر 2000 اسٹوڈنٹ ہے تو 2000 کاپیز کروائیں, پھر ان کاپیز کو ڈسٹریبیوٹ کریں, پھر بچوں سے لکھوائیں, اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایک بیٹھ کے آنسر ہر بچے کا پڑھیں اور اس میں سے پھر دیکھیں کہ یہ کس سے ریلیونٹ ہے. لیکن فیڈ بیک سافٹ ویئرس کے اندر ایسا نہیں ہے, آپ جسٹ کلک کرتے ہیں, ہاں جی ایکسیلنٹ کتنے پرسنٹ ہے, کلک کریں تو کمپیوٹر بتا دیتا ہے جی 89% ایکسیلنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور برے ریمارکس کیا ہیں ٹیچرس کے بارے میں, اچھے ریمارکس کیا ہیں, برے کیا ہیں, اس کی پرسنٹیج, اس کی ایوریج, آلریڈی نمبر آف اسٹوڈنٹس کتنے, انہوں نے کیا رپلائی دیا, وہ ساری چیزیں سسٹم آٹومیٹکلی ایلیبوریٹ کر رہا ہوتا ہے. دس از کالڈ ایکچولی فیڈ بیک. اوکے ہم نمبر پوائنٹ پہ چلتے ہیں, انالٹکس فار دا انسٹرکٹرز اینڈ لرنرز, ٹھیک ہے. جو آپ کے انسٹرکٹرز ہیں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کا انالیسس کرنا یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا. انالیسس کی بات ہم یوں کریں گے کہ میں فرض کرو میں آپ کو کمپیوٹر پڑھا رہا ہوں اور آپ کو کوئی اور ٹیچر بھی کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں, تو ہم ان دونوں کے درمیان میں کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کوئی آپ کو ٹیسٹ دیتے ہیں, وہ ٹیسٹ میں ریزلٹس آتے ہیں, یا پھر ہم آپ سے ڈفرینٹ قسم کے کویشچن فیڈ بیک ٹائپ پوچھتے ہیں, آپ اس میں یس اینڈ نو میں جواب دیتے ہیں. لاجیکل جو ہوتا ہے ریلیونٹ انفارمیشن جو ہوتی ہے جس کو میوچل ایکسکلوسیو ڈیٹا بھی بولتے ہیں, تو آپ اس میں یس اینڈ نو میں جواب دے رہے ہیں, تو اینڈ پہ ہم ایک رپورٹ کمپائل کریں گے, اس میں دونوں کمپیوٹر ٹیچرز کا کمپیریزن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹس کا بھی کمپیریزن ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس کے جو مارکس ہوتے ہیں جس میں گریڈنگ لگتی ہے, آپ کی فرسٹ پوزیشن کون ہے, سیکنڈ ہے, اس کے اوپر ٹیچر اسٹوڈنٹس کو بھی ریوارڈ دیے جا رہے ہوتے ہیں. اسپائر کے اندر جو آپ کا منتھلی ٹیسٹ ہے, ہر منتھلی ٹیسٹ کے اوپر جو ٹاپرز ہوتے ہیں, ٹاپ پوزیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کیش پرائز مل رہے ہوتے ہیں, ان کو سٹار لگ رہے ہوتے ہیں, اور ایون ہم ان کی جو تصویر ہے وہ سٹار آف دی منتھ کے نام سے اپنے بورڈ پہ ڈسپلے کر رہے ہیں تاکہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کین سیکیور ٹیسٹنگ, جو آپ کی فزیکلی پیپر ہیں وہ ہیکیبل ہیں. ہیکیبل سے مراد یہ وہ الماری سے کوئی بھی نکال سکتا ہے لیٹس سپوز, ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن لیک ہو سکتی ہے. لیکن اگر کمپیوٹر میں تو آپ کو پراپر یوزر نیم چاہیے, پراپر پاسورڈ چاہیے, یا آپ کو بہت ہائی لیول کی ہیکنگ ٹیکنیکس چاہیے. اگر آپ نے اس کو کمپیوٹر سے ہیک کرنے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے, جو آپ کی انفارمیشن ہے, جو آپ کی ایگزامز یا پیپر جو بھی ہیں وہ سیکیور پڑے ہیں, ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا آپ کی پرمیشنز کے بغیر. اینڈ جو چیٹنگ سسٹم ہے, جیسے ابھی یو ای ٹی جو ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی, وہ اپنا جو ٹیسٹ ہے اس کو آن لائن کرنے جا رہی ہیں. جیسے اگر آپ لوگ آئلٹس کی بات کریں, ٹھیک ہے, جو انگلش لینگویج کورس ہوتا ہے, تو اس میں جو پیپر ہے وہ سارا کمپیوٹر بیس ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر کے اوپر اب میں ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں, جو میرے سامنے پیپر ہو سکتا ہے, یہ جو میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے اس کے سامنے جو پیپر ہے, تو میرا اور اس کا پیپر ڈیفرنٹ ہوگا. کوشچن مطلب سیم پیٹرن کے ہوتے ہیں بٹ تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, میں اس کا سسٹم, اس کا کوشچن سارا دیکھ بھی لوں, اس کے آنسر بھی دیکھ لوں, تو میرے اس لیے وہ یوز لیس ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا کوشچن ڈفرینٹ ہے اور میرے اس کے آنسر ڈفرینٹ ہے, اور لوگ آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کو اپنی اپنی پڑھی ہوتی ہے, کوئی بھی کسی کو چیٹنگ نہیں کروا رہا. تو آپ کے جو پیپر, آپ کے ریزلٹس, آپ کی ایگزامینیشنز, وہ دے آر ٹو مچ سیکیور, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آگے جی امپروونگ رائٹنگس, تو دیر از اے لاٹ آف اپلیکیشنس. جیسے کڈز لرننگ, ہم اسکول, چھوٹے اسکولس کے اندر کڈز لرننگ کے نام سے سافٹ ویئرز ہے, اس میں ہم ان کو وہ A B C اور 1 2 3 اور الف بے پہ لکھنا سکھا رہے ہیں.
اٹس جسٹ این ایگزامپل. اس طرح آپ ہائر لیول کے اوپر بھی رائٹ ناؤ مطلب آپ ابھی آپ فرسٹ ایئر میں آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ کی جو رائٹنگ سکلز ہیں وہ بہت اچھی ہو جائیں, تو رائٹنگ سکلز کو بہت اچھا کرنے کے لیے آپ لوگ سافٹ ویئر انسٹال کریں, آپ کے موبائل پہ آ جائے گا, اس کے اوپر لکھتے جائیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پورا مطلب جیسے خوش خطی کہتے ہیں, تو آپ جو خوش خطی ہے وہ بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. وہ آپ کو وہ جو اس کے ہجے ہیں, وہ جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں ورڈز کے, وہ ایک ایک پارٹ ڈرا کرنا لکھنا سکھاتے ہیں, جس سے آپ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. تو دس ون از ایکچولی پارٹ 1 یوز آف کمپیوٹرز ان ایجوکیشن. ہوپ سو آپ لوگوں کو یہاں سے کچھ لرننگ ہوئی ہوگی. آپ نے اپنی بک کا پیج ضرور پڑھنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو دیکھنی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ ٹاپک کلیئر ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.